جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے جدا کر دیا گیا نا، کئی سال جدا رہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا سارا واقعہ کہ بھائی لے گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کئی سال جدا رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی پیارے الفاظ کہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھ دیا۔ فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی بے قراری اور غم کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ اب اس میں دو الفاظ وقت کے نبی نے استعمال کی، ایک تو بثی اور ایک حزنی۔ حزن تو کہتے ہیں غم کو، اور بثی کا مطلب ہوتا ہے، جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا پھیل جانا، یعنی بکھر جانا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن یہ لوگ اس طرح پھیلے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے جس طرح پتنگے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں۔ تو مبثوث بسی سے نکلا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی غم سے ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، تو اگر یہ نبی والے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ایسی چیز، ایسا غم جو کہ پھیل کے باہر آ جائے، باہر نکل آئے۔ جیسا کہ کچھ لوگ تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں نا، کہ وہ غمگین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں، چیخ مار دیتے ہیں، غم کا اظہار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی ماں باپ، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ غم برداشت نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹے کی جدائی کا غم تھا، وہ آنسوؤں کی صورت میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ 40 سال تک باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے جدا رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ اپنے بیوی اور بچے دونوں کو مکہ کی ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں پہ کھانا پانی بھی کچھ نہیں تھا، تو وہ چھوڑ آئے، اور حکم یہ تھا کہ بولنا بھی نہیں اور مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ تو جب واپس ہوئے تو اب بیوی پیچھے سے پوچھ رہی ہیں تو کوئی جواب نہیں دے رہے، تو پھر بیوی نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ کا حکم ہے ایسا کرنے کا؟ تو انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بس ایسے ہی سر ہلا دیا جاتے جاتے۔ تو پھر چلتے گئے، جب اس مقام پہ پہنچے کہ جب نہ وہ اپنی فیملی کو دیکھ سکتے تھے، نہ ان کی فیملی ان کو دیکھ سکتی تھی، تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھا اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں اپنی اولاد کو، فیملی کو بے کھیتی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، تو لوگوں کا رجحان ان کی طرف کر اور ان کو پھل وغیرہ عطا کر۔ پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے، تو پھر خواب میں اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا اشارہ دیا۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے الفاظ میں قرآن پاک میں نقل کیا ہے کہ جب وہ ذبح کرنے کے لیے انہوں نے لٹایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، تو سیدھا نہیں لٹایا۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَعَالَهُ لِلْجَبِينِ، جبین یعنی پیشانی کے بل لٹایا۔ جب دونوں نے فرما برداری کی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، تاکہ جب میں ذبح کرنے لگوں اور میری اور اس کی نظر ایک اس کے چہرے پہ پڑے تو اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرنے میں مشکل نہ ہو۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیٹا حضرت ابراہیم، وہ ان کا انتقال ہوا، تو وہ تقریباً 2 سال سے تھوڑے سے کم تھے ان کی عمر نا، تو ایسے گود میں لٹایا ہوا ہے، تو جب آخری سانس حضرت ابراہیم کی نکلی نا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو یعنی سوالیہ پوچھا کہ آپ تو
یعنی کہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے فرمایا کہ اے ابن عوف، یہ ناراضگی کے آنسو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کے آنسو نہیں ہیں، یہ تو رحم اور محبت کے آنسو ہیں۔ پھر کچھ اس طرح سے فرمایا کہ جس کے الفاظ بخاری میں بھی موجود ہیں کہ آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنے منہ سے وہ بات نکالیں گے جو کہ اللہ کو راضی کرے۔ بے شک اے ابراہیم، تیری جدائی پہ دل بہت پریشان ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عشق حقیقی کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری محبت اپنے والدین، اپنے مال و جان، اپنی اولاد سے زیادہ نامنصف ہو گئے۔ یعنی ہر چیز، ماں باپ، اولاد، مال، حتیٰ کہ جان تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کی محبت مجھے ہر چیز سے زیادہ ہے سوائے میری جان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، تب تک آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو جو حضرت عمر تھے، انہوں نے ایسے سر جھکایا اور پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب میرے دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ ہے عشق حقیقی۔ جزاک اللہ۔